تو سمجھ نہیں آتی. یہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص 3 سال سے انٹرنیٹ پہ ذکر کر رہا ہے یا ہفتے بھر سے دارالعرفان میں بھی ہے، تو اس کے لطائف منور کیوں نہیں ہوئے؟ لطائف کا منور ہونا ایک بات ہے، اور خود اس بندے کو اس کا مشاہدہ ہونا یہ الگ بات ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں. مشاہدات جو ہیں یہ از قسم ثمرات ہوتے ہیں، پھل ہوتا ہے. اور مشاہدات نہ شیخ کے اختیار میں ہوتے ہیں نہ بندے کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں. یہ اللہ کریم کے اختیار میں ہوتے ہیں کہ کس کو کس وقت کتنی قوت مشاہدہ عطا کرتا ہے. یہ اس کی اپنی قدرت کاملہ کے بس میں ہے. اور پھر اس میں بھی بڑی عجیب اسرار ہوتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق میں سے اعلیٰ ترین ہستیاں، پاکیزہ ترین ہستیاں اور معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا ہر وقت انہیں بھی مشاہدہ کرا دیا جائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کھول کر دکھلا دی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زمینی اسرار جو کھول کر آپ کے سامنے رکھے گئے وہ اس حد تک تھے کہ کون کون سی جڑی بوٹیاں ہیں، ان کے کیا تاثیر ہے، ان کی کیا اثرات ہیں، کون کون سی دھاتیں کس طرح کے مادے زمین میں ہیں، کس طرح کے جانور، ان کی کیا خصوصیات ہیں. یعنی بڑی چھوٹی چھوٹی تفصیل تک ان کے سامنے رکھ دی گئی. اسی طرح آسمانوں کی بادشاہت میں جو کچھ ہے، جو کوئی نظام ہے، جس طرح فرشتے ہیں، جس طرح ان کی رہائش ہے، جو کام جس کے ذمے ہے، تو پوری کی پوری تفصیلات آنے واحد میں کھول کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی. اب یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ ابتدائی نبوت کا زمانہ تھا. تو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور ساری عمر نور نبوت میں بسر ہوئی ہے، مجاہدے کرتے بسر ہوئی ہے، ہجرتیں کی، مقابلے کیے، آگ میں ڈالے گئے. اور پھر بڑھاپے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے. فلما بلغ معه السعی، جب وہ آپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو قربان کر رہا ہوں. تو اب جب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹایا تو اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی اور بیٹے کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دی کہ کہیں شفقت پدری مانے نہ آئے یا وہ مجھے دیکھ کر چیخ نہ اٹھیں. اور چھری چلائی اور ذبح کر دیا اور مطمئن ہو گئے اپنی طرف سے کہ گردن کاٹ دی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر. لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اسماعیل علیہ السلام تو کھڑے مسکرا رہے تھے اور ایک دمبا جو تھا وہ دبا ہوا پڑا تھا. تو پریشان ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو فوراً وہ یہ الہی آئی کہ قد صدق کر رویا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اب یہ آگے میرا کام ہے کہ میں نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس جانور کو رکھ دیا. یہ میری قدرت کاملہ ہے، آپ کو اس کی سمجھ نہیں. اب اس میں اتنی سی بات تھی کہ آپ کسی بھی باپ سے کہیں کہ آپ پٹی شٹی باندھ کر بیٹے کو لٹا کر اس کی گردن پہ چھری رکھے تو ذبح دمبے کو کریں گے، اسے بچا لیں گے، تو کوئی بھی کر سکتا ہے.
یہ تو کوئی کام نہیں ہے. انہیں ذبح کرنے تک یقین تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ہی کو ذبح کرنا ہے اور میں انہی کو کر رہا ہوں. اب ایک لمحے میں تو ساری کائنات کھول کے رکھ دی اور دوسرے لمحے ایک چھوٹی سی بات ہے وہ نہیں بتائی. جہاں کائنات کھول کر رکھ دی وہاں بھی انہی کا فائدہ مقصود تھا کہ ان کے یقین میں وہ قوت پیدا کر دی، اور جہاں یہ بات نہیں بتائی وہاں بھی انہی کا فائدہ تھا کہ ان کے کمال اطاعت کو ان بلندیوں پہ پہنچا دیا. یعنی جہاں مشاہدہ کرایا وہاں بھی فائدہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور جہاں بید رکھا، راز رکھا، مشاہدہ نہیں کرایا وہاں بھی فائدہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا. تو یہ اس کے اپنے دست قدرت میں ہوتا ہے. رہی یہ بات کہ لطائف منور ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک نگاہ اور ایک ذکر میں منور ہو جاتے ہیں. دوسری بات کہ اس بندے کو مشاہدہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ الگ بات ہے. ہو سکتا ہے اسے ساری عمر مشاہدہ نہ ہو، سارے مراقبات ہو جائیں اور اسے مشاہدہ نہ ہو. یہ تو وہ جانتا ہے کہ کس چیز میں کس کی کیا بہتری ہے. یہ تو اللہ کریم جانتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اپنے بندے کی بہتری چاہتے ہیں. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تائب ہو کر، تو رضائے الہی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اسے اپنے ذکر کی توفیق دے دیتا، ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جہاں اسے اللہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. یہ محفوظ رکھتا ہے. تو یہ نہ سوچا جائے کہ بندے کو خود وہ انوارات ان کے نظر نہیں آ رہے، یا دھڑکن تو آپ یہاں 100 گز کی دوڑ لگا لیں تو دل کی دھک دھک کانوں کو بھی سنائی دینے لگے گی. چلو دھڑکن تو مقصد نہیں ہے، پہاڑی پہ چڑھنا شروع کر دیں تو دل کی دھک دھک سنائی دینے لگ جائے گی. لطائف کا جاری ہونا کا مطلب یہ ہے کہ ان میں انوارات الہی آئیں، روشنی آئے، ان سے تاریکی نکلے، اور وہ روشنی عملی زندگی میں توفیق عمل عطا کرے اور نیکی کی توفیق ارزاں ہو جائے اور بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.